السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی جنگیں لڑی گئی، کتنی وارس لڑی گئی، ان میں مسلمان کتنے مارے گئے اور ان میں کتنے لوگوں کو قید کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، اور دوسری طرف ہماری جو جنگ عظیم اول ہوئی جن کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں اس کو لے لیجئے کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے، اور دوسری طرف اسلام کے بارے میں یہ باتیں کہ اسلام ٹیررزم اور آتنکواد سکھاتا ہے، اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں بالکل چپی۔ یہ سب باتیں ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر بات کریں اس کی کہ اسلام میں کتنی طرح کی جنگیں ہوئی، تو اسلام میں دو طرح کی جنگیں ہوئی جن کے نام یہ ہیں، ایک کو غزوہ کہتے ہیں، دوسرے کو سریہ کہتے ہیں۔ ٹوٹلی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جتنی بھی وارس ہوئی، ان تمام وارس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک کو غزوہ کہیں گے، ایک کو سریہ کہیں گے۔ غزوہ ایک ہو تو غزوہ کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کو غزوات کہتے ہیں۔ اسی غزوہ سے غازی نکلا ہے، لڑائی کرنے والا، اور اگر ایک ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو اس کو سرایا کہتے ہیں۔ یہ دو کیٹیگریز میں ہم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سریہ کس کو کہتے ہیں۔ تو غزوہ ایسی لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، آپ خود اس میں پارٹیسپیٹ آپ نے کیا ہو، اور سریہ ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہو، بلکہ آپ کے جو کمپینینز ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، انہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے ان جنگوں کو لڑا ہو، ان وارس کو لڑا ہو۔ تو غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، اور سریہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، بلکہ صرف آپ کے کمپینینز اور آپ کے ساتھیوں نے شرکت کی ہو۔ جانتے ہیں کہ اسلام میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی، جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر بہت شور مچایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے اور زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا ہے، یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے۔ افواہوں سے ساودھان رہیے اور سچائی کو سننے اور سمجھنے کی عادت ڈال دیجیے۔ تو جانتے ہیں کہ اسلام میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی۔ اگر بات کی جائے غزوات کی کہ کتنے غزوے ہوئے جس میں خود پروفیٹ محمد شریک تھے، تو 27 غزوے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آگے پیچھے 25 بھی کہے، کچھ لوگوں نے 29 بھی کہے، لیکن 30 سے زیادہ کسی نے نہیں کہے۔ کسی نے 25 کہے ہیں کہ غزوے 25 ہوئے ہیں، کسی نے 27 کہے ہیں، اور کسی نے 29 کہے ہیں، لیکن 30 سے زیادہ کسی نے نہیں کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تمام 27 کے 27 جنگوں میں لڑائی نہیں ہوئی، غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی۔ کچھ غزوات تو وہ ہیں جن میں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، لڑائی تک معاملہ ہی نہیں پہنچا۔ تو 27 غزوات ہیں۔ اور اگر بات کی جائے سریہ کی کہ جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز نے حصہ لیا ہو، تو ان کی تعداد، ان کی سنکھیا 60 ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی، جو جنگیں لڑی گئی، ان کی کل سنکھیا 87 ہے۔ 87 90 بھی پورے نہیں ہیں اور 100 بھی نہیں ہیں، یعنی 100 سے بھی کم جنگیں لڑی گئی ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ صرف 87 کے قریب 87 کی سنکھیا میں جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ غزوات ہوں چاہے وہ سریہ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے۔ اگر مارٹیرز کی سنکھیا ہم دیکھیں کتنے لوگ مارے گئے، ان کی اگر ہم سنکھیا دیکھیں تو 1018 کے قریب لوگ مارے گئے۔ صرف 1018 یعنی 1500 بھی پورے نہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے سامنے جو ظالم تھے وہ ہو،
दोनों की संख्या 1018 दोनों तरफ, यहाँ भी 1018 अप्रोक्सीमेटली और सामने भी 1018 अप्रोक्सीमेटली, तो कुल मिलाकर के 87 जंगें। उन 87 जंगों में 1018 के करीब लोगों की जाने गई, मुसलमानों की भी और सामने जो जालिम थे उनकी भी 1018। और इन तमाम जंगों में मिलाकर के कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग कैद किए गए, कितने लोग बंदी बनाए गए? 6564 के करीब लोग, 6564 की संख्या में लोगों को बंधक बनाया गया, लोगों को बंदी बनाया गया, उनको प्रिजनर बनाया गया, 6564। और उनके साथ क्या हुआ? अब ये तो मुसलमानों के कंट्रोल में थे, मुसलमान जो चाहे कर सकते थे, मुसलमान इनकी जान भी ले सकते थे। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री के एतबार से अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए तो 6564 को मुसलमानों ने मारा नहीं, मुसलमानों ने फांसी की सजा नहीं सुनाई, बल्कि इन 6564 में से 6347 6347 इन 6347 लोगों को मुसलमानों ने फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, बरी कर दिया। 6347, कितने बचे? 215 लोगों के बारे में हिस्ट्री में यह कहा गया है कि पॉसिबिलिटी ये है, ज्यादा अनुमान ये कहता है कि इन 215 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। क्यों? मुसलमानों की अखलाक देखकर, मुसलमानों के बिहेवियर देखकर, मुसलमानों और इस्लाम की शिक्षाओं को देख करके इन 215 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप देखिए, कुल मिलाकर के 87 जंगे और उनमें भी 1018 लोगों की जानें गई, 6564 लोग पकड़े गए और उनमें भी 6347 लोगों को फ्री किया गया। इनको जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया, इनको फ्री कर दिया गया। और 215 लोग खुद बखुद मुसलमान हो गए, उन्होंने खुद इस्लाम को एक्सेप्ट किया, दबाव के चक्कर में नहीं, उन्होंने खुद मुसलमानों की और इस्लाम की शिक्षाओं को देखकर, उनके बिहेवियर्स को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया। ये है इस्लाम के में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होने वाली लड़ाइयाँ, जिनके बारे में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिनके बारे में टेररिज्म कहा जाता है। और दूसरी तरफ हमारे विश्व युद्ध में जो लड़ाइयाँ हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1917 या 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उनमें कितने लोग मारे गए? उनमें जो लोग मारे गए, आप हैरान होंगे, 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ के करीब संख्या में लोगों की जानें गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार की मैं बात कर रहा हूं। और ये तो सिर्फ संख्या है मरने वालों की, वाउंडेड जो जख्मी हुए हैं, जिनको नुकसान पहुंचा, वो कितने? 21 मिलियन, यानी 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को जख्मी किया गया। अब बताइए, 20 मिलियन जाने गई और 21 मिलियन के करीब लोग जख्मी हुए। और सेकंड वर्ल्ड वार की अगर बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वार में अप्रोक्सीमेटली जो डेथ हुई, जो जाने गई, 35 मिलियन, यानी 3 करोड़ से भी अधिक जाने सेकंड वर्ल्ड वार में गई हैं। अब देखिए, कहाँ इस्लाम में होने वाली जंगे 87, और उन 87 संख्या तो ये बड़ी है, वो तो 2 ही हैं, ये बड़ी है 87, लेकिन इन 87 में कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग कैद किए गए और उनके साथ भी क्या हुआ आपने देखा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, इनमें 20 मिलियन डेथ हुई, इनमें 35 मिलियन डेथ हुई। फिर भी हाल आप देखिए, आप, ये नॉलेज का दौर है, ये इल्म का दौर है, ये ज्ञान का दौर है, ये पढ़ने का दौर है, लेकिन फिर भी आप देखें कि इनके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई सोशल मीडिया पर इनको दहशतगर्द नहीं कहता, कोई सोशल मीडिया पर इनको टेररिस्ट नहीं कहता, कोई इनके बारे में बुरा भला नहीं कहता, बल्कि जंगे करने के बावजूद ये बड़े मुहज्जब लोग माने जाते हैं, बड़े अच्छे लोग माने जाते हैं। और इस्लाम ने इतनी जंगें लड़ी और इतनी जंगों के नतीजे में कैसा चेंज आया।
صرف جنگوں کے نتیجے میں نہیں، لیکن اگر بات کریں کہ مجبوری کے درجے میں ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے، ظالموں کا زور توڑنے کے لیے لڑائیاں بھی ہوئی، لیکن ان لڑائیوں کے نتیجے میں کتنا امن قائم ہو گیا، اس کو ہم کسی اور کلاس میں ڈسکس کریں گے، کتنا چین قائم ہو گیا۔ اس لیے ان شارٹ یہ کہ افواہوں سے ساودھان رہیے، ہسٹری کو خود پڑھیے، ہسٹری کو خود جانیے، اور اسلام کے بارے میں سوشل میڈیا ہو یا کہیں بھی ہو جو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ان کو سننے کی عادت مت ڈالیے، ریالٹی کے بیس پر فیصلہ کیجئے کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔